اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، متروں، سجنوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں AMB الف میم با انفرٹینمنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حیدر۔ آج آپ کے سامنے پھر بڑا اہم موضوعات ہیں، ایک موضوع نہیں ہے، کھچڑی بن گئی ہے اور بہت ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں، اور صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے حالیہ تقریب میں خطاب کیا، اور ان کی تقریب، کسی بھی تقریب میں جو وہ خطاب کرتے ہیں تو میں تو ہمتاً گوش ہو کر ان کا خطاب سنتا ہوں، کیونکہ وہ بہت اہم باتیں ہوتی ہیں، اور کسی کی وہ کہتے ہیں نا ریٹن اسپیچ نہیں، اسی وقت فی البدی ہوتی ہے سارا کچھ، اور اچھی اچھی باتیں وہ اس میں بتا جاتے ہیں۔ اب ہوا کیا معاف کیجیے گا کہ انہوں نے پہلی چیز تو یہ بیان کر دی کہ جو انگریز قانون چھوڑ کے گیا تھا وہ اوپر جانے کے بجائے نیچے آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو تعلیم کا سیکٹر ہے اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہسپتالوں کی صورتحال ہے وہ بھی ابتر ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ وزیر اعظم صاحب، اب یہ کام کس کا تھا؟ چلیں کچھ نہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اتنے سالوں کا جو ایک آپ کہتے ہیں کہ گن اکٹھا ہوا ہے، یہ خرابی ہے، وہ 3 سالوں میں آپ سب دور کر دیتے، سب اچھے کی رپورٹ ہوتی، لیکن کم از کم سندھ کا تعین تو 3 سالوں میں ہم کر لیتے نا۔ اگر سندھ کا تعین کر لیتے تو منزل تو دور نہیں تھی، منزل پہ آج نہیں تو کل پہنچ جاتے۔ تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ سندھ کا تعین ہی نہیں کر سکے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں بائسڈ ہو گئے، کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے دیکھ لیجئے، آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں، آنے سے پہلے آپ بات کرتے تھے ملائیشیا کیسے ترقی کر گیا، ملائیشیا کی اگزامپل دیتے تھے، مہاتیر محمد کی اگزامپل دیتے تھے کہ اس نے پورے ملک کو ایجوکیشن سسٹم چینج کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے کس پہ فوکس کیا؟ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا۔ اب آپ نے کیا کیا کہ ان 3 سالوں میں ایک پالیسی لے کے آئے۔ وہ پالیسی کیا تھی؟ یکساں قومی نصاب، سنگل نیشنل کیریکولم۔ ہوا کیا کہ 6 مہینے تک کورس جو ہے سکولز کے اندر وہ اسی بات پہ ڈیلے رہا، کتابیں آ جا رہی ہیں، کتابیں کل آ رہی ہیں، یہ بک پڑھنی ہے، یہ بک نہیں پڑھنی۔ اور اکثر سکولز جس کے اندر ایچسن کالج بھی، جس کے ہیڈ کون ہے؟ گورنر صاحب لکھا ہوا ہوتا ہے نام۔ خیر گورنر صاحب بھی آج کل تھوڑے سے باغی نظر آ رہے ہیں، تو وہ اس کے ہیڈ ہیں، تو اس نے تک انکار کر دیا۔ اب یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، تو آپ نے تو پہلے کیا کیا، کتابوں پہ سٹیکر لگا، پہلے کتابیں آ گئیں کہ نہیں یہی پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد انہیں آکسفورڈ کی اور کیمبرج کی جو بکس تھیں ان پہ سٹیکر لگا دیے۔ کیا سٹیکر لگ گیا؟ سنگل نیشنل کیریکولم۔ یہ ہو گیا سنگل نیشنل کیریکولم۔ اب وہ سٹیکر بھی اتر گئے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے سکولز ایسے ہیں جہاں پر اسلامیات تک کی کتاب ایک نہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ خیر اب مختصر بات کروں گا، یہ موضوع میرا نہیں ہے، اس کے اوپر تفصیلی میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ یہ ہونا ہی نہیں تھا۔ اب ٹوٹ کے 2 مرغے، وہی ٹوٹ کے 2 مرغے آپ کو نظر آئیں گے، ایک انگلش میڈیم، ایک اردو میڈیم، ایک سرکاری سکول، ایک پرائیویٹ سکول کا پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہسپتالوں کے تو حالانکہ آپ ماسٹر دیں، آپ نے اتنا بڑا کینسر ہاسپٹل بنا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، 3 ہو گئے اب تو کیا تھا کہ 4 صوبے تھے، وہاں پر بھی کوئی اس طرح کے آئیڈیل بن جاتے، نہیں ہوا۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مدعا ہے آج کا، وہ مدعا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کی۔ وزیر اعظم صاحب نے تعریف کر دی ہے، تعریف، اور کس کی تعریف کی ہے؟ فاروق نسیم صاحب کی، جو کہ وفاقی ہمارے کون ہے، خیر سے منسٹر ہیں محترم، ان کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے جو امینڈمنٹس کیے ہیں نا وہ بڑی کمال کیے ہیں۔ اب ان کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ غریب کو انصاف مل جائے گا، اور جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہوں گی۔ تو اس کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں وہ میں بالکل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جو اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، ایک تو ویڈیو کو ایز اے ایویڈنس مانا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ
ویڈیو کے ساتھ ساتھ ای میلز اور اس طرح کی، یعنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اب ضروری نہیں ہے کہ جو گواہ ہے وہ انسان کی صورت میں پیش ہو، بلکہ یہ ویڈیوز اور یہ چیزیں بھی کیا ہے، قابل شواہد تصور ہوں گی کہ ان کی بیس پر جج جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، اپنا ایک ڈیسیژن دے سکتا ہے۔ خیر یہ آج کل جس کا اتنا بڑا چرچا ہو رہا ہے اس کو ایک بہت بڑا آپ سکیم کہہ دیں، وہ کیا ہے، روڈا، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ خیر اس کے اوپر فیچر سٹوری میری کل ہوگی کیونکہ اس پہ میں بہت ڈیٹیل میں گفتگو کروں گا۔ اس حوالے سے، اسی کرمنل سسٹم کے حوالے سے میں نے جو ہے ہمارے محترم وقار احمد شیخ صاحب جنہوں نے یہ کیس لڑا، تاریخی ایک وکٹری ہے ان کی لاہور ہائی کورٹ میں، ان سے بات کی تو انہوں نے بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کی نشاندہی کی کہ جب تک ان کو آپ ٹھیک نہیں کر لیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ آپ جتنی مرضی یہ امینڈمنٹس لے آئیں، تبدیلیاں کر لیں، لیکن فیصلہ اسی وقت جلد از جلد آئے گا کہ آپ یہ دیکھ لیں کیسز کتنے ہیں اور اس کے حساب سے جو موجودہ جج صاحبان ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو اس میں بڑی تفصیلی ان سے میری گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا بالکل خواتین کی جہاں پر جاسوسی کی بات ہو رہی ہے تو وہ خاتون تو کیا، کسی مرد کی جاسوسی بھی، اس کی نجی لائف میں بھی آپ کو عمل دخل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ وہ امینڈمنٹس ہیں جو کی گئی ہیں قوانین کے اندر اور یہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جیسے جیسے آ رہی ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جو وقار احمد شیخ صاحب نے جو اس کی تفصیل بیان کی انہی کی زبانی خود سن لیجئے گا، دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اگر آپ دیکھیں گراس روٹ لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو ہوتا ہے یا ٹرائل ہوتا ہے میجسٹریٹ کے پاس یا ڈیپینڈنگ اپان دی نیچر ہوتا ہے، ڈیپینڈنگ اپان دی نیچر ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ کے پاس نمبر ہی پورا نہیں ہے آپ کے پاس اور ملک میں اگر کرمنالٹی زیادہ ہے اور بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ریسرچ کریں آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ سے ایکویٹل ریٹ کیا ہے، سینٹینس ہوتی ہے، لوگوں کو سینٹینس ہوتی ہے، جن کے چلان سبمٹ ہوتے ہیں، ایکویٹل ریٹ پہلے ٹرائل کورٹ میں ہوتا ہے اور پھر ٹرائل کورٹ کے بعد ہائی کورٹ سے جب کیسز بنانے والے جو ہیں وہ انکمپیٹنٹ لوگ، ڈپارٹمنٹ تو ہے پولیس کی کوئی چیز نہیں ہے، وہی پرانا سسٹم ریٹائرڈ لوگ لکھتے ہیں، دنیا جو ہے وہ ریٹائرڈ لوگ لکھتے ہیں، پولیس آفیسر آپ جو پولیس آفیسر ہیں انویسٹیگیشن کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ لکھ بھی سکتے ہیں، جو لوگ ڈائریکٹ پولیس کنڈکشن ہوتی ہے یہ آپ دیکھ لیں گے وہ بھی کوئی کام خود نہیں کرتے، پولیس کا سسٹم جو سسٹم جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہی اتنا پولوٹیڈ ہے اور اتنا وہیں سے ناانصافی شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر گواہ نہیں لاتے۔ آپ دیکھیں کہ کورٹ کو سمن کرنے کے لیے پولیس وٹنس ہیں ان کو سمن کرنے کے لیے کئی دفعہ کے وٹنس لینے نہیں آتے، یعنی وہ بعد میں وٹنس لینے نہیں آتے۔ اچھا یہ تو انہوں نے بڑے سادہ الفاظ میں بیان کر دیا۔ اب خواتین کے حوالے سے خاص طور پر میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا، یہ ان کی ایک بڑی اہم بات ہے کہ برڈن بہت زیادہ ہے، لیکن جہاں خواتین کی پروٹیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ یہ مردوں کا کیا قصور ہے۔ ایک محفل تھی وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، میری اپنی نجی محفل تھی، ہمارے ایک عزیز ہیں بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں اور ایک سیکیورٹی ایجنسی میں، گورنمنٹ کی سیکیورٹی ایجنسی ہے اس میں بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں، تو خیر ان کا میں جان کے نام نہیں لینا چاہ رہا نہ ہی ادارے کا، تو وہ ان کا 24 گھنٹے کا یہی کام ہوتا ہے، یہاں سے مجرم پکڑے ادھر سے پکڑے، یہ کر وہ کر فلانا کر ڈینگنا کر۔ تو بات شروع ہو گئی خواتین کے حقوق کے اوپر، تو میں نے کہا دیکھیں خواتین کے حقوق کی بات پاکستان میں اب اتنی گئی گزری صورتحال بھی نہیں ہے جتنی خیر سے بتائی جاتی ہے، تو فیمنسٹ جو ہیں ان سے خیر اللہ بچائے۔ تو انہوں نے کہا کیسے، ان کی وائف بیٹھی، میں نے کہا دیکھیں
آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ جا کر FIR کٹوائیں کہ مجھے میری بیوی نے مارا ہے، زندگی میں آج تک کوئی FIR ہوئی؟ نہیں کرے گا۔ SHO انکار کر دے گا کہ نہیں، اس کا میڈیکل چیک اپ کراؤ پہلے۔ اور آپ کیا کریں گی کہ آپ جائیں اور ڈائریکٹ کہہ دیں گے مجھے میرے ہسبینڈ نے مارا ہے۔ اب اس پر گواہ کی بھی ضرورت اس وقت نہیں ہے کہ عورت صرف جا کر شکایت لگا دے، وٹنس کی ضرورت نہیں ہے، فوری پکڑ کے لے جائے۔ وہ بھائی صاحب تھوڑی دیر تو مجھے سنتے رہے گا، کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے بھلے کے لیے ہمارے گھر آئے ہیں یا ہمارا نقصان کرنے کے لیے؟ خیر، یہ تو ایک بہت اچھی چیز ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم، جس کو فوجداری مقدمات کہا جاتا ہے، اس کے اندر امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں اور جس کو وزیر اعظم صاحب جو ہے بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ کہ چودھری شجاعت حسین صاحب، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو اب مشورہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کے لیے اب باہر نکل کے عوام کے لیے کچھ کام کیجئے۔ یہ بار بار جو نواز شریف کا چورن بیچا جا رہا ہے، اس کو اب بس کیجئے۔ اب یہ زیادہ عرصہ نہیں بکنے والا۔ اب لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کر کے کچھ کر کے دکھائیے۔ اب لوگوں کے پاس صورتحال جو ہے آپ کے ٹیکس کے اوپر ٹیکس، پھر ٹیکس، اس کے بعد جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ مڈل کلاس طبقہ تو یقین مانے بہت بری طرح پس گیا ہے۔ خیر، انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے، وہ ہر طرح کے حالات سے باہر تو نکل آتا ہے، لیکن کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ کس کی؟ گورنمنٹ کی۔ اب یہ کس نے ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہے؟ گورنمنٹ نے ٹھیک کرنی ہے۔ لیکن صورتحال اس وقت یہی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو پہلی باری ہے، نہیں، یہ دوسری باری بھی میں خود لوں گا۔ یعنی کیا؟ اگلے آنے والے 5 سال بھی انہی کے ہیں، اور اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو ساری چیزیں یہ سال تو 5 سال اب یہی نظر آ رہا ہے، کہہ تو بہت رہے ہیں کہ ڈیلیور کر جائیں گے، لیکن کوئی صورتحال فی الحال تو اسے نظر نہیں آ رہی۔ اب آنے والے سالوں میں دیکھیں گے کہ کیا اس قوم کے ساتھ ہوتا ہے، کس طرح کا نظام آتا ہے، نواز شریف یا ٹارزن کی واپسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اور میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر آئے تو بھائی وہ کوٹ لکھپت جیل جانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اور عمران خان صاحب جو بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں، وہ اسی چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ شاید ان کو جس سے بہت بڑا اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ نواز شریف صاحب کی ذات ہے۔ اگر نہیں ہے تو بھائی ان کا ذکر چھوڑیے، پبلک کے جو پرابلمز ہیں ان پر جو ہے توجہ دیجیے، خاص طور پر جیسے کہ آپ نے ایک اہم مسئلہ جو ہے یہ فوجداری مقدمات میں جس کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، وہ حل کر دیا ہے کہ منشیات کیس میں سزائے موت اب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو جو خیر سے ناجائز فروش تھے تو ایک خاص مقدار سے زیادہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو نکل آئے تو اس کے اندر کیپٹل سنٹنس بھی کی گنجائش تھی، لیکن اب اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ ختم کر دیا ہے۔ شاید بھنگ کاش کی ہے تو اس کے بعد تھوڑی بہت تو رعایت دینی ہے نا، ایسے تھوڑی چلتا ہے کام، بیلنس کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب مزید کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور انشاءاللہ ویکینڈ پہ آپ کو فیچر سٹوری دیں گے۔ کس کے اوپر؟ روڈا کے اوپر، کہ یہ کیا اتنا بڑا سکیم تھا، اور مزید اس کی کیا تیاری کی جا رہی ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں فردر چیلنج بھی کرنا ہے، جبکہ ہائی کورٹ کا کلیئر کٹ ایسا جسٹس ڈیسیژن آیا ہے کہ اس کے بعد گنجائش بنتی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اور اب تک جو ہوا ہے راوی کے اوپر جو شہر بسانے گئے تھے اس کی کیا کہانی ہے۔ انشاءاللہ ویکینڈ پہ وہ میری ایک فیچر سٹوری ہوگی جس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، اور
اس کو شیئر کریں اور کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں وہ پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا ایک دفعہ پھر، تھینک یو ویری مچ۔